الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا الوليد ابن مسلم قال عبد الله ابن المؤمل أنه سمع أبا الزبير يقول سمعت جابر ابن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ماء زمزم لما شرب له أو كما قال على النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کی موضوع ہے آب زمزم کی اہمیت و فضیلت۔ پیارے بھائیوں، آب زمزم سے بھی پانیوں کا سردار ہے اور سب سے زیادہ شرف و قدر کا بھی حامل ہے۔ پانی خواہ کسی بھی قسم کا ہو، وہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ان عظیم نعمتوں میں سے ہے جس سے تمام جاندار سیراب ہوتے ہیں اور ان کی حیات بھی اسی پر موقوف ہے۔ لیکن آب زمزم کی شان کچھ الگ ہی ہے، کیونکہ اس سے نہ صرف یہ کہ پیاس بجھایا جاتا ہے بلکہ بے شمار بیماریوں سے شفایابی بھی ہوتی ہے اور بطور غذا بھی استعمال ہوا ہے۔ پیارے بھائیوں، زمزم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے پیارے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے نکالا ہوا بابرکت پانی ہے۔ اس پانی میں کتنی رحمتیں اور برکتیں پوشیدہ ہے، آئیے احادیث و آثار میں اس کا کس انداز میں ذکر آیا ہے مختصراً سنیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مرفوع روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر ماء علی وجہ الارض ماء زمزم، روئے زمین پر بہترین پانی آب زمزم ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، جس نیک مقصد کے لیے آب زمزم پیا جائے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ سنن ابن ماجہ 3062 نمبر حدیث ہے۔ پیارے بھائیوں، سوید ابن سعید بیان کرتے ہیں کہ میں نے جناب عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کو دیکھا، آپ زمزم کے کنویں پر آئے اور برتن بھر کر قبل رخ ہوئی، پھر فرمایا اے اللہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ وہو ذا اشرب ھذا لعطش یوم القیامہ، زمزم کا پانی جس نیک مقصد کے لیے پیا جائے وہ پورا ہو جاتا ہے، اور میں اس مقصد کے لیے پی رہا ہوں کہ قیامت کے دن کی پیاس سے محفوظ رہوں۔ پیارے بھائیوں، امام حمیدی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سفیان ابن عیینہ کی خدمت میں حاضر تھے، انہوں نے ہم سے زمزم کی فضیلت میں یہ حدیث بیان کی ماء زمزم لما شرب لہ، جس نیک مقصد کے لیے آب زمزم پیا جائے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث سن کر مجلس میں سے ایک آدمی اٹھ کر گیا اور تھوڑی دیر بعد واپس آیا اور عرض کیا یا ابا محمد الیس الحدیث بصحیح الذی حدثنا به فی زمزم انہ لما شرب لہ، اے ابو محمد، آپ نے جو حدیث بیان کی کہ زمزم کے پانی کو جس مقصد سے پیا جائے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے، کیا یہ حدیث صحیح نہیں ہے؟ سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ نے فرمایا ہاں یہ حدیث صحیح ہے۔ اس نے کہا انی قد شربت الآن دلوا من زمزم علی ان تحدثنی بمئت حدیث، ابھی میں نے زمزم کا ایک ڈول پیا ہے اور دل میں نیت یہ رکھی کہ آپ مجھے 100 حدیثیں سنائیں گے، لیکن میرا مقصد تو پورا نہیں ہوا۔ سفیان ابن عیینہ
نے رحمہ اللہ نے کہا بیٹھو میں تمہاری مراد پوری کرتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے اسی وقت 100 حدیث بیان کر دی اور وہ آدمی خوش ہو کر روانہ ہوا۔ پیارے بھائیو، ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مرفوع روایت ہے کہ خیر ماء علی وجہ الارض ماء زمزم فیہ طعام من الطعم وشفاء من السقم۔ روئی زمین پر بہترین پانی اب زمزم ہے، اس میں کھانے کی قوت اور بیماری سے شفا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان الحمی من فیح جہنم فابردوها بماء زمزم۔ بخار کی شدت جہنم کی گرمی کی وجہ سے ہے، اسے زمزم کی پانی سے ٹھنڈا کرو۔ مسند احمد 2649 نمبر حدیث ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجھ پر مکہ مکرمہ میں ایسا وقت بھی آیا جب میں بیمار پڑا تو نہ طبیب میسر آیا نہ کوئی دوا۔ میں فاتحہ کے ساتھ اپنا علاج کرتا، میں زمزم کا ایک گھونٹ لیتا اور اس پر کئی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتا اور اسے پی لیتا۔ مجھے اس کے ذریعے مکمل صحت حاصل ہوئی۔ پھر میرا یہ معمول بن گیا کہ میں بہت سارے امراض و تکالیف میں اسی سورہ فاتحہ و ابی زمزم پر اعتماد کیا کرتا اور اللہ کے فضل سے مجھے غائب درجہ فائدہ حاصل ہوتا۔ پیارے بھائیوں، عالم اسلام کی عظیم شخصیت پروفیسر عبدالجبار شاکر رحمہ اللہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے کہ مجھے اپنی جوانی کے دنوں میں فم معدہ میں شدید تیزابیت کی شکایت رہی۔ 20 سال تک مختلف نوعیت کی معالجوں سے معدے کی اس السر کا کوئی کامیاب علاج نہ ہو سکا۔ 1990 میں میرے اس السر سے خون رسنے لگا جس سے کمزوری اپنی آخری حدود کو چھونے لگی۔ اسی عالم میں مجھے اپنی رفیقہ حیات کے ساتھ پہلے مرتبہ 1991 میں حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہوئی۔ میں اخلاصی نیت سے زمزم کی پانی کو جس قدر پی سکتا تھا خوب پیا۔ مسنون دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اپنی رب کریم سے شفایابی کے لیے لرزتے ہوئے ہونٹوں سے شفایابی کے لیے دعائیں مانگے۔ الحمدللہ الحمدللہ کہ اس روز سے آج تک 15 سال گزر چکے ہیں، پھر کبھی اس تکلیف کا اعادہ نہیں ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم زمزم کو شباع یعنی پیٹ بھرنے والا کے نام سے یاد کرتے تھے اور اہل و عیال کی غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یہ ہمارے لیے بڑا مددگار ثابت ہوتا تھا۔